اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ حاضر خدمت ہیں پروگرام آخر سچ کیا ہے۔ بخوبی آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اختلافی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، خاص کر ان موضوعات کو ہم شامل کرتے ہیں کہ جن کو لے کر کے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اکثر سوالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات دریافت کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ان مشکلوں کو ختم کرنے کے لیے اور ذہنوں میں پیدا ہونے والی تمام الجھنوں کو دور کرنے کے لیے اس پروگرام کو خاص کر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور چھپی ہوئی حقیقتوں کو، سچائیوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مرجعیت، یہ تقلید کیا ہے، میننگ کیوں کریں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں، اور اس ٹاپک کا نام سن کر ہی بہت سے سوالات ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں پیدا ہو چکے ہوں، اور یقین میں کرتا ہوں کہ ان تمام سوالوں کے جوابات جو آپ کے ذہن میں اب پیدا ہو چکے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ آپ جنہیں دیکھ چکے ہوں گے ون ٹی وی پہ، اپنے حقوق نسواں ایک پروگرام چل رہا ہے، اس میں رحمت الہی، سنت اور بدعت، جو کہ آخر سچ کیا میں ہی ٹاپک پہ اس میں گفتگو ہوئی تھی۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کا تعلق اتر پردیش یو پی، وہاں کا ایک مشہور ضلع الہ آباد یونیورسٹی میں آپ لاء فیکلٹی میں پروفیسر ہیں، اور بہترین ذاکر بھی ہیں، خطابت خوبصورتی ہے ان کے اندر۔ لہذا پروگرام میں ہم آپ کو بلائے اور آپ نے ہماری آواز پہ لبیک کہا۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال ہم آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہیں گے کہ تقلید کسے کہتے ہیں، کیا ہے مطلب اس کا؟ میں آپ کا پہلے شکریہ ادا کروں گا خصوصیت کے ساتھ کہ آپ نے مجھے دوبارہ یاد کیا ہے، اور سال گزشتہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کی پروگرام میں حاضر ہوں گا، تو پھر چلیے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ جی دیکھیے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ زندگی کے جتنے شعبہ حیات ہیں ہماری زندگی کے، ان سب میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ایکسپرٹ ہیں تو ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے گچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ مثلا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا نقشہ بنانے کے لیے ہم خود ہی قابل ہیں اور نقشہ بنا سکتے ہیں، تو ہمیں دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے نقشہ بنا دیا۔ اور اگر اس قابل نہیں ہے تو پھر جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں، جیسا وہ کہتا ہے اس کے مطابق، اسی نقشے کے مطابق مکان بناتے ہیں۔ اگر ہم خود ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں تو علاج کرنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے فزیشین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم ایکسپرٹ ڈاکٹر نہیں ہیں اور خالی ہم ایک مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، تو ہمیں پتہ لگانا پڑتا ہے کہ کون سا ڈاکٹر اس قابل ہے جو ہمارا علاج کر سکے، اس سے رجوع کریں گے۔ یہ ہماری پوری میٹیریل ورلڈ میں، مادی دنیا میں یہی ایک اصول ہے کار فرما جو چلتا رہتا ہے۔ جی جی۔ دین کے معاملے میں بھی جیسے ہمارے بدن کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ویسے ہمارے روح کی بھی ضرورت ہے۔ دین یا ہدایت ہماری ایک ضرورت ہے، تو یا تو ہم اس کو خود جانتے ہوں، اگر ہم خود اس قابل ہیں تو ہم مجتہد ہیں، پھر ہم کو خود فیصلہ کرنے کا حق ہے، ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم مجتہد نہیں ہیں، یعنی مجتہد اسے کہتے ہیں جو دین کی ساری باتوں کو جانتا ہو؟ نہیں، وہ جانتا بھی ہو اور اس سے اجتہاد کی طاقت بھی ہو۔ اجتہاد کی طاقت سے میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، جیسے دواؤں کا معاملہ لے لیجیے، میڈیسنس۔ جو فارماسسٹ ہوتا ہے وہ میڈیسن کی نالج رکھتا ہے کہ کون کون سی دوائیں ہیں، جی ہاں۔ اور کن مرض میں کام آتی ہیں، امراض کون کون سے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس سے تھوڑی دیر کوئی بتائیے کہ کوئی ایک پیشنٹ ہے اور کسی فارماسسٹ کے پاس جائے کہ صاحب میری یوں طبیعت خراب ہے، اس طرح سے ہے، تو وہ کبھی دوا نہیں دے گا۔ اس کے لیے آپ کو فزیشین کی ضرورت ہوگی جو یہ جانتا ہو کہ دواؤں کا علم یہ ہے، جسم کا علم یہ ہے باڈی کا، اور کون سی دوائیں اس آدمی کو کتنی مقدار میں چاہیے۔ اچھا۔ میڈیسن کی لائن میں یہ جو فزیشین ڈاکٹر ہے یہ مجتہد ہے، وہ خالی عالم ہے جو فارماسسٹ ہے۔ تو صرف علم کافی نہیں ہے،
بلکہ اس میں ایک کوالٹی آف اجتہاد ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اجتہاد کر سکے اور یہ فیصلہ کر سکے کہ اس موقع پر کیا ہے۔ قرآن میں ایک حکم دیا گیا، حدیث میں ایک دوسرا حکم دیا گیا، اور ان سے وہ فیصلہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ جی تو اب اگر آپ مجتہد ہیں تو کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی؟ جو آپ کا فیصلہ ہے اس پر آپ عمل کیجئے۔ لیکن اگر آپ مجتہد نہیں ہیں تو پھر آپ کو تقلید کرنی پڑے گی، جیسے آپ دنیا کے سارے کاموں میں تقلید کرتے ہیں ویسے یہاں پر بھی آپ کو تقلید کرنا پڑے گی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تقلید تو بہرحال ایک جیسے ہمارا بنیادی زندگی کا ڈھانچہ ہے، اس کا ایک لاجیکل انفرنس ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ بالکل، لیکن ایک سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے، تقلید کی میننگ آپ نے بتایا، اور آپ نے بھی یہ بھی کہا کہ تقلید ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم تقلید کیوں کریں؟ دیکھیے، تقلید مطلب یہ کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں فتویٰ دے کر کے، جبکہ اسلام تو مکمل ہو چکا، قرآن گواہی دیتا ہے کہ اسلام مکمل ہو گیا، تو ہم کیوں تقلید کریں؟ نہیں، دیکھیے ہر بات سچ بھی ہوتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہاف ٹروتھ ہوتی ہیں۔ اسلام مکمل ہو گیا، یہ اپنی جگہ ایک مکمل بات ہے، لیکن بدلے ہوئے دیکھیں ہمارے ہاں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے جو دنیاوی قانون میں بولی جاتی ہے، اور وہ دینی قانون میں بھی وہی لگتی ہے کہ سوسائٹی از اے ڈائنامک تھنگ۔ سماج جو ہے اس میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور جب سماج میں تبدیلی ہوتی رہے گی تو آپ کو اسی تبدیلی کے مطابق قانون میں بھی تبدیلی چاہیے۔ تو جب قانون، اگر یہ ہوا کہ قانون اسٹیٹک رہا، وہ منجمد رہا، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی اور سماج میں تبدیلی ہو گئی، تو پھر سماج اور قانون میں ٹکراؤ ہوگا اور وہ دونوں دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ قانون میں حالات کے تقاضوں کے پیش نظر کوئی نتیجہ نکالا جائے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں، بہت آسان سی مثال ہے۔ ایک زمانے میں خون کا معاملہ ایسا تھا کہ خون کی خرید و فروخت جائز نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ خون پیتے تھے، طاقت بڑھانے کے لیے سمجھتے تھے کہ ہم کمزور ہیں، تو اگر کسی طاقتور آدمی کا خون ہم کو مل جائے گا تو ہم طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ ان کا تصور تھا۔ بعد میں فطری بات ہے کہ انسانی خون پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ جائز نہیں سمجھا گیا، حرام تھا۔ لیکن ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آج بہت سے مریض جن کے جسم سے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خون ضائع ہو جاتا ہے یا ضرورت ہوتی ہے تو دوسرے آدمی کا خون چڑھایا جاتا ہے، بلڈ چڑھایا جاتا ہے۔ جی تو جب یہ بلڈ اس کے جسم میں چڑھایا جائے گا تو نیچرل ہے کہ کسی دوسرے آدمی کا خون ہوگا۔ اب آپ کا یہ دین تو مکمل ہو چکا ہے، تو اب یہ جو نئی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اصل روح دین میں کوئی فرق نہیں آتا، اسپرٹ آف ریلیجن وہی رہتی ہے، فرق جو آ جاتا ہے کہ اس کو کیسے نافذ کیا جائے اور کتنے پورشن میں کیا رول ہو جو اس میں اپلائی کیا جائے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اس لیے تقلید، یہ کہنا کہ دین مکمل ہو گیا، اب کسی نئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو میرا وہ پروگرام ذہن میں آپ کے ہوگا جہاں میں نے سنت اور بدعت کی گفتگو آپ سے کی تھی، اس میں بھی یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹ آج ہوا ہے اور بہت سی چیزوں کا ڈیولپمنٹ بعد میں ہوگا۔ دیکھیے، حضور کے وقت میں یہ نہیں میں کہتا کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں نہیں تھا، ہم تو انہیں ان کی ذات کو علم سمجھتے ہیں، وہ عین علم تھے، ان کا نور علم پہلے ہے، جسمانی پیکر میں آنا بعد میں ہے، تو ہم انہیں عین علم مانتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا، مگر جس معاشرے میں وہ آئے تھے نہ وہ کڈنی ڈونیشن کو جانتا تھا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو سکتی ہے، نہ وہ آنکھ کے ریٹنا کو۔ میں تمام مسلمانوں سے اگر پوچھوں اس وقت، جو لوگ کہتے کوئی تبدیلی نہیں جیسے ہوتا تھا، آج آنکھ ڈونیٹ کر دی جاتی، مرنے والے کی آنکھ سے دوسرے آدمی کو روشنی مل جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دین کے اندر ہی ہے، دین کے باہر نہیں ہے، مگر اس وقت یہ بات نہیں تھی، آج ہو جاتی ہے۔ تو حالات بدلتے، حالات کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے حساب سے لا کو بھی اپنے کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اجتہاد ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، نئی بات نہیں ہے، یہ بات وہی پرانی ہے، حالات نئے ہیں۔
تو جب حالات بدل جاتے ہیں تو اس پرانی بات کو نئے حالات میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اچھا اچھا۔ جی یہ کہنا ہے۔ لیکن مولانا صاحب ایک سوال ہم آپ سے یہ کریں کہ شیعوں کے مطابق یا یوں کہوں کہ مسلمانوں کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام زندہ و سلامت ہیں؟ جی بے شک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک امام زندہ و سلامت ہے تو مسئلہ اگر مسائل ہمیں پوچھنا ہو تو ہم جا کے امام سے پوچھیں گے، چاہے جو بھی ذریعہ بنے ان سے ہم جا کے پوچھیں گے، نہ کہ اپنے جیسا کوئی انسان جو تھوڑا سا علم حاصل کر لیا ہو۔ کیونکہ اگر یہ مانیں کہ امام زندہ ہے تو پھر ہمیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، اگر ان کے پاس جانا یعنی یہ بتا رہا ہے کہ پھر شیعوں کے امام نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو بالکل ویسی بات ہے کہ آپ ہر معاملے میں یہ چاہیں کہ جو میڈیکل کالج کا انچارج ہے آپ اسی کے پاس جائیں گے اور کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے، یہ ویسی بات کہی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے امام کے پاس جا رہے ہیں، اچھا، کہ ہم نے خود طے کر لیا کہ ہم امام کے پاس مجتہد کے پاس جا رہے ہیں، امام نے نہیں کہا، اگر امام نے خود یہ فرمایا ہو کہ میری غیبت میں تم مجتہد کی طرف رجوع کرو، اور یہ تو میں غیبت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو اماموں کی زندگی میں اور ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے چوتھے امام، پانچویں امام، یا جب ہمارے ساتویں امام قید کے اندر تھے، اس وقت جو ملت کے افراد کو کسی پرابلم کے سلوشن کے لیے کچھ پوچھنا ہوتا ہوگا تو وہ کیا کرتے رہے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ائمہ کے ٹرینڈ شاگرد ہیں انہی سے پوچھا جاتا ہوگا، اور وہ ٹرینڈ و تربیت یافتہ شاگرد اس قابل ہیں کہ وہ بتا سکیں جب آپ کو۔ تو یہ سلسلہ کہ علماء سے پوچھا جائے یہ تو اماموں کی زندگی میں بھی تھا، کوئی آج نئی بات نہیں۔ آپ بتائیے حضرت علی کوفے میں تھے اس وقت، امام حسن امام حسین سب لوگ کوفے میں تھے، ایک آدمی کو شام میں کوئی ضرورت پیش آئی ہے، وہ ارجنٹ ضرورت ہے، وہ کیا کرے گا؟ یا یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں ائمہ کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، حکومت کی ان پر نظر ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی سے تو دریافت حال کریں گے۔ تو اس لیے مانی بات ہے کہ اس وقت بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ علماء وہ نہ ہوں جو اپنی مرضی سے بغیر قرآن و حدیث کو دیکھے ہوئے، بغیر منشاء الہی کو سمجھے ہوئے کوئی بات کہیں گے تو یہ غلط ہوگا، اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین اور اللہ کی بات بتا رہے ہیں اسی روشنی میں تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ اس میں اپنے آپ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں سے معاذ اللہ امام کی اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ امام زمانہ سے کیسے رابطہ کیا جائے، اس وقت کیسے رابطہ کیا جائے؟ امام غیبت میں ہیں اور ہمارا رابطہ امام سے نہیں ہے ڈائریکٹ جس کو ہم کہیں، تو ہم کیسے سوال پوچھیں گے؟ تو وہ افراد ہونے چاہیے جو امام کا علم اپنے پاس رکھتے ہوں، ہم ان سے دریافت کر لیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ تو اپنے آپ میں صحیح شاید نہیں لگے گا کہ کوئی کہے کہ چونکہ امام سے اگر ضرورت ہی باقی نہیں رہی، نہیں ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہوگی تو وہ بتا بھی دیں گے، کوئی غلطی ہوگی تو ان کا جو طریقہ ہوتا ہوگا اس کا کریکشن بھی ہو جاتا ہوگا۔ جی جی، چلیے بہت ہی بہتر جواب رہا۔ ناظرین رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو کچھ اور بھی اہم ترین سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔